وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ انسان کی باطنی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی زبان پاک نہیں ہوتی۔ زبان اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک دین کام نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا جب انہوں نے سوال کیا کہ نجات کس چیز میں ہے، فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور اپنے گھر میں قرار پکڑ لے، ضرورت کے وقت نکلنا اور اپنے گناہوں پہ رو لینا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے تر رکھو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ زبان پہ جب تک ذکر نہ ہو اس وقت تک زبان پاکیزہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مسلمانوں کی مثال تو ایک مکھی کی مثال ہے، شہد کی مکھی کھاتی بھی بہت عمدہ چیز ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے، وہ کیا ہے؟ شہد۔ مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے، اس لیے اپنی زبان کو غیبت سے، بدگمانی سے، گالی سے، جھوٹ سے اور الحادی اور کفریہ کلمات سے جو نہیں بچاتا، سلینگ گفتگو سے نہیں بچاتا، اس کی زبان پاکیزہ نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ اس زبان کو غیبت سے اگر انسان بچا لیتا ہے، جھوٹ سے بچا لیتا ہے، لغویات سے بچا لیتا ہے، تو یہ تو مفلحین کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے جن کی زبانوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اور یہ زبان اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہوتی جب تک اس زبان پہ اللہ کی کلام نہ آئے، اللہ کی کلام کی تلاوت جب تک اس زبان کا زیور نہ بنے یہ زبان پاکیزہ نہیں ہوتی۔ اس لیے باطن کی پاکیزگی کے لیے زبان کی پاکیزگی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کو پاکیزہ کرے تو ہر قسم کی لغو گفتگو سے پاکیزہ کرے، فحش گوئی کو اور فحاشی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ زبان پاکیزہ ہوگی، اس زبان پہ اللہ کا ذکر آئے۔ کیا ہی تھے وہ لوگ ہر لمحے اپنی زبان پہ بار بار پاکیزگی کی مہر لگاتے، کیسے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ قسمت کی بات ہے جس کو یہ اذکار نصیب ہو جائے۔ وفی القصص عبر، انسان کو قصوں سے عبرت ملتی ہے۔ مسجد نبی میں استاد کے سامنے بیٹھ کے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور چلتے چلتے گر گیا، تکلیف دیا، پلسی، بے ہوش ہے انسان، لیکن اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اور انسان بے ہوش ہے، کچھ پتا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ اتنا رشک والا موقف تھا، انسان کی طرف ہوتی ہے یا اللہ کچھ پتا نہیں کس وقت ہوش ہماری غائب ہو جائے، ہماری زبان پہ کلمات اچھے رہے۔ یہ نصیب اس کو ہوتا ہے جو اس زبان کو عادت ڈالتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اور کتنا ہی وہ انسان نیک ہوگا کہ جس کو پتا نہیں ہے اس کی زبان یہ کلمات بول رہی ہے۔ اس لیے میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ کا ذکر یہ انسان کی زبان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ زبان اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہوتی جب تک اللہ کی کلام اس پہ جاری نہ کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ رب العزت کی کلام اس کو زبان پہ لانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا پوری کائنات سے افضل ہے۔